ہمیشہ سمجھدار کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ خاموش بیٹھے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اداسی اچھی نہیں، ذرا ہنس لو تو وجہ پوچھ لیتے ہیں۔ وہ الفاظ دوسروں سے کبھی نہ کہیں جو آپ دوسروں کے منہ سے اپنے لیے نہیں سننا چاہتے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسی ہمدرد ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسی وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہمارے سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے ہماری ہر پکار پہ ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے، اور ہماری ہر دعا کی اپنے پاس سنبھال رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہت بہتر جانتا ہے کہ کب اور کیسی دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا آنسو دعا ہے، اور اللہ کی تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کی پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہ کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اسے مانگا ہے، بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے۔ جو کسی سے فائدہ اٹھانے کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے، وہ بہت جلد خود بے فائدہ انسان بن جاتا ہے۔ اندھے کو جب بینائی مل جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ اسے چڑھلاتی کو پھینکتا ہے جو اس کا سہارا بنی ہوتی ہے۔ یقینی پختگی اور اخلاق کا حسن جس انسان میں ہو، وہ ایک ہی وقت میں خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ کوئی ایک چارہ باقی چاروں سے الگ اور نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ محبت کا خطرہ ہے۔ اس بھاگتی زندگی میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ ضرور پیدا کریں کہ آپ سکون سے نماز پڑھ لیں۔ جب گرانے والے اپنے ہو تو سنبھلنے میں وقت لگ ہی جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں نفرت کو اولاد کی طرح پالا جاتا ہے اور محبت کو یتیموں کی طرح۔ تصویر اور تصور ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں، مگر حقیقت چونک دیتی ہے۔ اسے شکست دینا مشکل ہے جو کبھی بھی حوصلہ نہ ہارے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کے جوتوں سے نوازے تو اپنے چال تبدیل نہ کریں۔ اگر محبت کی 100 ٹکڑے کی جائے تو 99 حصے کی حق ماں باپ ہے۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں کسی کے نہیں ہوتے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات واقعات خور پر نہ بیٹھ جائیں۔ جعلی مسکراہٹیں انسان کو بالآخر تھکا دیتی ہیں۔ عورت جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ رہنے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکتی رہنے پر دلیلیں دیتی ہے۔
عورت جوانی میں بیوی بن کر ڈوبے ہوئے کو ہم نے بٹھایا تھا اور پھر کشتی کا بوجھ کا کہ ناراض ہمیں گیا۔ اگر ہم لوگوں کی زندگی جی سکیں تو یقین جانیں کہ ہمیں اپنی اوقات کے سارے کی دنیا برائیاں نظر آ جائیں۔ کچھ انسان کچھ طبیعت کی مالک ہوتے ہیں، آپ ان سے چاہے جتنی مرضی نیکی کر لیں آخرکار وہ ڈانگ ہی مار دیں گے اور ان کی فطرت ہے۔ میں موت اور اگلے جہاں میں جانے سے نہیں ڈرتا، لیکن وہاں آ کر دنیا داروں کے ساتھ دوبارہ ملنے سے ڈرتا ہوں۔ خودداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، عزت نفس زخمی ہو جائے تو روح بے جان ہو جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے بہترین وقتوں میں سے برا وقت جوانی کی غربت ہے، جو ان کی کھول کناروں تو بھیڑ یہ نکلیے، جتنے لوگ یہاں پارسانے بنے ہوئے ہیں۔ نظریاتی انسان کبھی غدار نہیں ہوتے اور دولت کی شوقین کبھی وفادار نہیں ہوتے۔ صحیح معنوں میں بننے کے لیے آپ کو اس قابل ہونا پڑتا ہے کہ اپنے دکھ کے ساتھ کھیل سکے۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ دوستی ایک ایسا سفر ہے جو مل کر چلنے والوں کے لیے خوشیاں بڑھاتا ہے۔ اگر ہم لوگ وہ سوال پوچھنا چھوڑ دیں جو اللہ نے پوچھنی ہے، یہ دنیا رہنے قابل ہو جائے۔ گھنٹوں میں بیٹھ کر غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ کھڑا ہو کر موت کو گلے لگاؤ۔ عورت میں ایک خاص صلاحیت ہے کہ وہ حالات کے مطابق اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر دستخط نہیں دیتی اور راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکل آتے ہیں۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے۔ دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس اکثر ان کی زندگی میں آپ سے بہتر کوئی آ جاتا ہے۔ تاریکی پر 1000 بار لعنت بھیجنے سے بہتر ہے کہ ایک شمع کو روشن کر دیا جائے۔ نیند اور موت میں کیا فرق ہے؟ کسی نے کیا خوب جواب دیا، نیند آدھی موت ہے اور موت مکمل نیند ہے۔ دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا، بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا ہے۔ اگر تنقید کرنی ہے تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ رشتے کی قدر کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی احسان کراتے کراتے تھک جائے۔